حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبیلہ بنی غفار سے تعلق رکھتے تھے۔ وہ مدینہ کے قریب کسی علاقے میں رہتے تھے۔ انہوں نے مدینہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سنا تو اس کی تصدیق کرنے کے لیے انہوں نے اپنے بھائی کو مکہ کے لیے روانہ کر دیا اور کہا کہ مکہ میں جا کر اس کے بارے میں پتہ کرو جو نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اس کے پاس آسمان سے خبریں آتی ہیں۔ اس کی باتیں غور سے سننا اور واپس آ کر مجھے بتانا۔ ابوذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی مکہ میں پہنچے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنی اور واپس مدینہ آ کر ابوذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا کہ میں نے خود دیکھا ہے وہ لوگوں کو اچھے کاموں کا حکم دیتے ہیں اور برے کاموں سے منع کرتے ہیں، اور میں نے جو کلام سنا وہ شاعری نہیں ہے۔ ابوذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں تمہاری باتوں سے پوری طرح مطمئن نہیں ہوں، میں خود مکہ جا کر اس کے بارے میں پتہ لگاؤں گا۔ ابوذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے سے پیدل چل کر مکہ میں پہنچے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرنے لگے۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی دیکھا نہیں تھا اور نہ ہی کسی سے ان کے بارے میں پوچھ سکتے تھے، کیونکہ وہاں پر زیادہ تر لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تھے۔ ابوذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں وہاں کسی کو پہچانتا نہیں تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کسی سے پوچھ بھی نہیں سکتا تھا۔ میں صرف زمزم کا پانی پیتا اور مسجد الحرام میں رکا کرتا تھا۔ اسی طرح کئی دن گزر گئے۔ ایک دن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے سامنے سے گزرے اور کہا، لگتا ہے تم مسافر ہو۔ میں نے کہا، جی ہاں۔ پھر انہوں نے کہا، اچھا تم میرے ساتھ میرے گھر چلو۔ وہ مجھے اپنے گھر لے گئے۔ نہ انہوں نے مجھ سے کچھ پوچھا اور نہ ہی میں نے انہیں کچھ بتایا۔ جب صبح ہوئی تو میں مسجد الحرام میں آ گیا تاکہ کسی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھ سکوں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتانے والا کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ اسی طرح جب پورا دن گزر گیا اور رات ہو گئی تو پھر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے سامنے سے گزرے اور کہا کہ کیا ابھی تک آپ کو آپ کی منزل نہیں ملی؟ پھر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے اپنے گھر لے گئے۔ اسی طرح 2 دن گزر گئے۔ تیسرے دن بھی مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں اپنے گھر لے گئے اور ان سے پوچھا کہ کیا تم مجھے بتا سکتے ہو تم یہاں کس مقصد سے آئے ہو؟ ابوذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اگر تم مجھ سے وعدہ کرو کہ تم میری رہنمائی کرو گے تو میں تم کو سب کچھ بتا دوں گا۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے وعدہ کیا۔ پھر ابوذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں اپنے آنے کا مقصد بتایا۔ ان کی باتیں سن کر مولا علی نے کہا کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ حق پر ہیں اور اللہ کے سچے رسول ہیں۔ تم میرے ساتھ چلو، میں تمہیں ان کے پاس لے کر چلتا ہوں۔ ابوذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولا علی کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنی اور وہیں اسلام قبول کر لیا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ اب تم اپنے قبیلے میں واپس لوٹ جاؤ اور انہیں میرے بارے میں بتاؤ۔ جب تمہیں ہمارے غلبے کا علم ہو جائے تو ہمارے پاس چلے آنا۔ ابوذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھوں میں میری جان ہے، میں قریش کے لوگوں کے سامنے کلمہ توحید کا اعلان کروں گا۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں سے اٹھ کر مسجد الحرام میں آ گئے اور بلند آواز سے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہ سنتے ہی قریش ان پر ٹوٹ پڑے اور اتنا مارا کہ وہ بے ہوش ہو گئے۔ وہ انہیں جان سے مار ڈالتے کہ اتنے میں عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے اور انہیں بچایا۔ پھر قریش سے کہا، کیا تمہیں معلوم ہے یہ قبیلہ غفار کا آدمی ہے جہاں سے تم تجارت کے لیے کھجوریں لاتے ہو؟ شام جانے والے تمہارے تاجروں کا راستہ وہیں سے گزرتا ہے۔ یہ سن کر سب لوگ پیچھے ہٹ گئے۔ دوسرے دن بھی ابوذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر اسی طرح سب کے سامنے اعلان کیا۔ قریش نے پھر انہیں مارا، لیکن اس دن بھی عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں بچایا۔ اس طرح ابوذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکہ میں سب کے سامنے ایمان کا اعلان کیا اور اپنے قبیلے واپس لوٹ گئے۔ یہ تھی میری آج کی ویڈیو۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔